قرآن کا انکار کفر ہے، ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار بھی کفر ہے۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بھی ساتھ ہے۔ خدا نہ اپنے مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے نہ صدیق اکبر کو چھوڑتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی معیت، خدا کا ساتھ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ثابت ہے۔ تو جس کے معنی ہے ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس رسول اللہ کے ساتھ خدا ہے، جس صدیق اکبر کے ساتھ خدا ہے، ہم سارے سنی انہی کے ساتھ ہیں، سب سنی ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ جب ہمارا خدا ان کے ساتھ ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہے، تو ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ خدا ہے ہم تمام اہل سنت انہی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ جس کے ساتھ خدا ہے ہم تمام اہل سنت انہی کے ساتھ۔ اب لوگوں کو اعتراف کرنے کا موقع تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ اللہ کی معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر یہ تو ان کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، پھر اولیاء اللہ کے ساتھ خدا کی معیت ہے کہ تم ان کے ساتھ، تم کہتے ہو ہم تمام اولیاء اللہ کے ساتھ، قادریہ ہوں، چشتیہ ہوں، سہروردیہ ہوں، نقشبندیہ ہوں، ویسیہ ہوں، یہ جو بھی اولیاء اللہ ہے، ہم اہل سنت کہتے ہیں ہم ان سب کے ساتھ۔ کوئی کس سلسلے کا غلام ہے، کوئی کس سلسلہ کا غلام ہے، کوئی کس سلسلہ کا غلام ہے۔ تو یہ غلامی جو ہے اس لیے ہے کہ ہم ان کے غلامی میں ہیں، ان کے ساتھ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ معیت تو قرآن سے ثابت ہوتی ہے رسول اللہ کے لیے اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے، تو ان اولیاء اللہ کے لیے اگر معیت ثابت ہو، خدا ان کے ساتھ ہو، تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار ولیوں کے ساتھ ہے۔ تو جب قرآن سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ متقین اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، کل اولیاء اللہ متقین ہیں، کن اولیاء کل اولیاء اللہ کے ساتھ خدا ہے، تو جن اولیاء کے ساتھ خدا ہے انہی اولیاء کے ساتھ ہمارے سنت والجماعت۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی، نص قطعی قرآن سے فقط ابو بکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے، علی سبیل الخصوص ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، باقی ان کا تذکرہ علی سبیل العموم ہے قرآن میں، لیکن جس کو اختصاص خصوصیت کہتے ہیں تو فقط سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یہ ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کرام قبل الاسلام، جب اسلام نہیں لائے تو اپنے اپنے حال میں تھے جس طرح بھی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق اسلام عطا فرمائی کہ اسلام لے آئے تو وہ چل کر آئے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر استدعا کی کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسلمان کیجیے، ہمیں کلمہ شریف پڑھائیے، ہمیں دار اسلام میں داخل فرمائیے۔ تمام صحابہ کرام مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور جو بھی صحابہ کرام جہاں جہاں سے
وہ پہنچ کر اسلام لائے. تو قبل اسلام وہ جس حال میں تھے، لیکن اسلام لانے کی جب تمنا ہوئی تو وہ چل کر در رسول پر حاضر ہوئے. وہ حاضر ہو کر استدعاء اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے ان کو مشرف پر اسلام فرمایا اور ان کو کلمہ شریف پڑھوا کر دائرہ اسلام میں داخل فرمایا. لیکن واحد یہ ایک شخصیت ہے، واحد یہ ایک شخصیت ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وہ شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے پہلے خود جا کر ان کو لے آئے. واحد یہ شخصیت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا کر ان کو لے آئے. کیسے؟ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو چاند کی صورت میں پیش فرمایا. چاند کی صورت میں پیش فرمایا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سید التجار تھے، تاجروں کے سردار تھے، بہت بڑی تجارت فرماتے تھے. وہ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے، ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت فرما چکے تھے اور وہ ملک شام میں ہیں بغرض تجارت وہاں. وہ فرماتے ہیں رات کو میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ چاند اترتا آیا اترتا آیا اترتا آیا، میری جھولی میں آ گیا، میں نے اس کو سینے سے لگایا. اب یہ چاند اتر آنے والا اور چاند کو سینے سے لگانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شان دیکھا تو صبح کو کاہن کے پاس گئے. کاہن اس وقت غیب کی خبریں دیتے تھے، ہر خبریں دیتے تھے. رواج تھا کہ ان سے پوچھتے تھے کہ اس کی تعبیر کیا. تو اس کے بعد تشریف لے گئے اور یہ کہا کہ رات میں نے دیکھا ہے چاند اترتا آیا میری جھولی میں آیا، میں نے سینے سے لگایا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ چاند عام چاند آسمانی نہیں ہے، وہ چاند ربانی ہے. اور وہ اللہ کا محبوب ہے، آخر الانبیاء ہے، آخر الرسل ہے. مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کر چکا ہے، وہ چاند بن کر تمہیں جانے کے لیے نکلی. اور آپ جلدی وہاں پہنچے. وہ تشریف فرما ہے مکہ المکرمہ میں اور آپ تشریف لے جائیں. اب بتاؤ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت دیکھو کہ سرکار خود تشریف لے گئے، اس طرح ان کو لے آئے اور چاند بن کر دیدار کروا دیا. چاند کی صورت میں دیدار کرا دی، چاند کی شکل میں دیدار کرا دی. اب میں تقابل نہیں بیان کر سکتا ہوں کہ ادھر بھی اللہ کا فرشتہ سر وہ رسول فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا رسول بھی. اب وہ حضرت جبریل علیہ السلام اس نے زوال کی تھی، بلکہ سرکار نے پوچھا تھا کہ تیری عمر کتنا؟ عرض کی لست اعلم یا رسول اللہ، یعنی میں اپنی عمر نہیں جانتا، مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میری عمر کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا جب تو پیدا ہوا کچھ دیکھا؟ کہ ہاں یا رسول اللہ، جب میں پیدا ہوا ایک ستارہ دیکھا تھا جو مجھ سے پہلے تھا، اللہ کو معلوم وہ کب سے تھا،
میری تخلیق سے پہلے، اللہ جانے ہزاروں سال پہلے تھا، کب سے تھا، مجھ سے پہلے تھا۔ وہ چمکتے ستارہ کو دیکھ کر میں اللہ کو ساجد ہوا، سجدہ کیا۔ 70,000 سال کے بعد میں نے سر اٹھایا، وہ دیکھا وہ ستارہ چمک رہا۔ پھر 70,000 سال رب کو سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، دیکھا وہ ستارہ چمک رہا۔ تو 70,000 سال کے بعد میں دیکھتا رہا، اور اس طریقے سے میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اس طریقے سے میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سرکار نے فرمایا جس کو تم اتنی 1000 مرتبہ دیکھ چکے ہو، 72,000 مرتبہ دیکھ چکے ہو، اگر وہ ستارہ نظر آ جائے پہچان لو۔ اگر وہ ستارہ نظر آ جائے پہچان لو کہ پیارے تیرے کرم سے پہچان لو۔ تو سرکار نے فرمایا میری پیشانی کی طرف غور سے دیکھ، انا ذالک الکوکب یا جبریل، اے جبریل وہ ستارہ جو تھا وہی میں تھا، دیکھو وہی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا ذالک الکوکب یا جبریل، اے جبریل وہی ستارہ میں تھا، وہی ستارہ میں تھا۔ بچی کتنی مسئلے ثابت ہوئے، واقعات حدیث میں یہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ تخلیق جبریل بعد میں ہے، تخلیق ملائکہ بعد میں ہے، تخلیق حضور مصطفیٰ کریم کل سے پہلے خدا جانے وہ کتنی 1000 سال۔ اور دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہ جو 72,000 مرتبہ جس ستارے کو دیکھا تھا وہ حریم حجاب رابع میں تھا، تو وہی ستارہ وہاں تھا، وہی ستارہ آنے واحد میں پیشانی مصطفیٰ میں چمکنے لگا۔ تیسرا مسئلہ کہ فرمایا دیکھ کہ وہی ستارہ ہے کہ نہیں، یعنی میں ستارے میں بھی اپنی صورت دکھا سکتا ہوں۔ اور جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا تو عرض کی پیارے بے شک صدقتا، آپ نے سچ فرمایا وہی ستارہ ہے۔ اب یہ سارا واقعہ میں نے بیان کیا ہے فقط ایک بات سمجھانے کے لیے کہ جبریل کو دیدار کروائیں، جو سید الملائکہ بھی ہے، تمام فرشتوں کا سردار بھی ہے، انبیاء اور ملائکہ کے رسولوں میں سے رسول بھی ہے، تو اس کو دیدار کروائیں تو ستارے کی صورت میں، صدیق اکبر کو دیدار کروائیں تو چاند کی صورت میں۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے یا ستارہ؟ سبحان اللہ، چاند کی۔ لیکن اب یہاں میں تقابل نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کا رسول ہے ملائکہ میں سے، اور یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ مالک کی مرضی جس کو اپنی صورت چاند کی صورت میں دکھائے، مالک کی مرضی جس کو اپنی صورت ستارے کی صورت میں، بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں۔ سبحان اللہ، وہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ سرکار تشریف لے گئے تو اس کو اپنا دیدار کروا کے اس صورت میں لے آئے، تو سرکار کی تمنا تھی کہ یہ آ جائیں، معلوم ہوا وہ مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے دل میں قلب پیدا ہوئی کہ جس نے مجھے چاند کی صورت میں دیدار کروایا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے بھی تو دیکھنا چاہیے، اس کا دیدار اپنی آنکھوں سے کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ملک شام سے واپسی مکہ شریف کی طرف سفر، مکہ شریف میں سفر، ان کا گھر ہے، اصلی گھر آپ کا مکہ شریف میں تھا، محلہ نصف اللہ میں، جہاں شار خلیل ہے وہاں بیت اللہ کے باہر، یہاں اس علاقے میں ان کا گھر تھا مکہ المکرمہ۔ تو واپس تشریف لائے کہ میں اس ذات پاک کی زیارت کروں جنہوں نے مجھے چاند کی صورت میں دیدار کروایا۔ جب تشریف لائے مکہ المکرمہ، دریافت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کہاں جلوہ گر ہے، بتایا گیا کہ فلاں مقام میں وہ موجود ہیں، اور جب وہاں تشریف لائے تو وہی چمکار آپ کے رخ انور پر تھے، سبحان اللہ، وہی انوار آپ کے رخ انور پر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات ایسا کیا کہ 14ویں کا رات کا چاند چمک رہا تھا، ایک نگاہ سے اس کو دیکھتا تھا اور میں ایک نگاہ سے رخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، تو رخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس چاند سے زیادہ حسین نظر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کی دیکھی ہوئی باتیں آنکھوں سے دیکھتے، تو آپ کے رخ انور پر وہی تابانی تھی، وہی روشنی تھی، وہی تجلیات تھے، وہی جلوے تھے۔ تو دل میں کہا یہ ہے تو وہی جس کو میں نے دیکھا، ہے تو وہی جس کو میں نے دیکھا، انوار وہی، تجلیات وہی ہیں، شعاعیں وہی ہیں، لیکن عرض کی کہ بد دلیل علی النبوت یا رسول اللہ، کیا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، آپ کے دعوے نبوت کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ یہ سیدنا صدیق اکبر نے آتے ہی عرض کیا مت دلیل علی النبوت یا رسول اللہ، یار نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں، دعویٰ ہو گیا، اب ہر دعوے کی دلیل بھی ہونی چاہیے جس سے سمجھا جائے کہ واقعی دعویٰ پر حق۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ میری دلیل فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں نہیں، سرکار نے فرمایا اور دلیل ایک طرف ما رأیت بالشام، جو کوئی تو شام میں دیکھ کر آیا ہے وہی میری دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما رأیت بالشام، بلکہ شام میں جو کچھ تو نے دیکھا، جو چاند اترتا ہوا آیا دیکھا، اپنی جھولی میں دیکھا، سینے سے لگایا، وہی چاند میں ہوں، یہی میری دلیل ہے، اب تیری مرضی، کیا خیال ہے؟ کیا ریاض دراز فرمائیے، میں اسلام میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اسلام میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف پر اسلام ہوئے، کلمہ شریف پڑھا اور اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی بھی ہو گئے اور خاص الخاص عاشق رخ مصطفیٰ کریم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے دائرہ مدبر گول صورت، اسلام کا بھی ایک وسیع دائرہ ہے جس میں تمام مسلمان داخل ہیں۔ ایک اور دائرہ بھی ہے جس کو سیدنا ابوبکر صدیق نے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدائر القمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میرے محبوب علیہ السلام کا رخ انور جو تھا وہ چاند کی گولائی سے بھی زیادہ گول، سبحان اللہ، اس کی روشنی سے بھی زیادہ روشن تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام میں داخل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی نظر کرم ان پر فرمائی تو وہ آپ کے اتنا عاشق ہو گئے، اتنا عاشق ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن تکتے رہتے، سارا دن تکتے رہتے اور عرض کیا کہ النظر الی وجهک یا رسول اللہ، یاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات سے مجھے یہی محبوب شے ہے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں، کل کائنات سے مجھے یہی محبوب شے ہے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں۔ اور ہر وقت وہ تکتے رہتے تھے، زیارت کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے اور ان کا یہ طریقہ تھا بس بیٹھے اور رخ رسول کی طرف نگاہ کرتے اور وہ تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان کا مقام تھا کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تکتے رہے۔ اب دیکھیں وہ ایک تکنے والا ہے، باقی صحابہ اپنے مقام پر تکتے رہتے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری کائنات سے مجھے یہی محبوب ہے، میں تمہیں دیکھا۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں کہ جس ابوبکر صدیق نے مجھے دیکھا اور اس ایک نے مجھے بار بار، مجھے ایک کو بار بار دیکھا، اس ایک نے مجھے ایک کو، اس ایک نے مجھے ایک کو بار بار دیکھا۔ اب فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ اس کو کون کون دیکھتا ہے۔ سرکار فرماتے میرے دیکھنے والے کو کون کون دیکھتا ہے۔ پہلے کیا فرمایا، اس ایک نے مجھے ایک کو بار بار دیکھا، بار بار، اور دیکھتا ہے، دیکھتا رہے گا، لیکن اس کو کون کون دیکھتے ہیں اور اتنی دیکھتے ہیں، اتنی تعداد میں ہیں کہ جس کی شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق کو دیکھنے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ جس کو اللہ کی ذات کے سوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا کوئی نہیں شمار کر سکتا کہ ان کی تعداد کتنا ہے۔ کروڑوں سے بھی آگے ہے، اربوں سے بھی آگے ہے، خربوں سے بھی آگے ہے، اللہ جانے کتنے ناطے ہیں۔ تو کیا فرمایا، ان اہل السماوات والارض والقروبیین من الروحانیین لینظرون فی کل یوم الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا آسمان والے فرشتے بھی، زمین والے لوگ بھی، فرمایا جو ملائکہ قروبیین خاص طبقہ ہے وہ بھی، روحانی لوگ بھی وہ بھی، سارے ہر دن، ایک دن نہیں، ہر دن ابوبکر صدیق کے چہرے اقدس کو تکتے رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک اس ایک کو تک رہا ہے اور وہ سب اس ایک ابوبکر صدیق کو تک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا اللہ تعالیٰ جل شانہ وعظم نوالہ نے ان فرشتوں کو یہ ڈیوٹی لگا دی کہ تم ابوبکر صدیق کی زیارت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قروبیین، روحانیین، تم بھی ابوبکر صدیق کی زیارت کرتے ہو۔ اے آسمان و زمین والے، تم ابوبکر صدیق کی زیارت کرتے ہو۔ اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تو محبوب کے تکنے والوں کی یہ شان ہے، محبوب کی زیارت کرنے والوں کی یہ شان ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ انسان کے اعضاء ہیں،
آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دیگر اعضاء بھی، لیکن ہر عضو اپنی جگہ خدا کی طرف سے نعمت ہے، لیکن آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، اور آنکھیں بڑی عزیز ہوتی ہیں کہ خدا کرے ان آنکھوں کو کوئی دکھ نہ ہو، خدا کرے ان آنکھوں کو کوئی ضعف نہ ہو، بندہ دعا کر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، انت منی بمنزلۃ بصری، تو مجھے میرے لیے ایسا ہے جس طرح مجھے اپنی آنکھیں عزیز ہیں۔ فرمایا کہ یا ابا بکر انت منی بمنزلۃ بصری، اے ابو بکر تو مجھے میری آنکھوں کے مثل ہے، جس طرح میری آنکھیں مجھے پیاری ہیں وہ مجھے اس طرح کیا مرتبہ تھا اللہ۔ اب یہ ہمارا امام صاحب نماز پڑھاتا ہے، 5 نمازیں پڑھاتا ہے، جمعہ بھی پڑھائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی امامت کہاں، ان جیسے اور ہزاروں کی امامت کہاں؟ سرکار نے فرمایا آنا امام ابی بکر و ابو بکر امامکم، اے صحابہ میں ابو بکر کا امام ہوں، ابو بکر تم سب کا امام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنا امام ابی بکر و ابو بکر امامکم، فرمایا میں ابو بکر کا امام ہوں اور ابو بکر تم سب کا امام۔ یہ سمجھ آیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار سرکار نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اب آپ کا 2:30 بج گئے، آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، تو ورنہ ان کے فضائل اتنی ہیں کہ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ لو کان البحار مدادا والاشجار اقلاما واهل السماوات والارض كتابا لعجزوا عن فضلكما وعن اجركما۔ کیا فرمایا؟ جس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ہوئے ایک دوسرے کے آگے نہ چلے، شان بیان کرتے ہوئے شانہ سے شانہ ملاتے ہوئے در رسول پر حاضر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب باہر تشریف لے جاؤ، لیکن اپنے عاشقوں کا مقام دے۔ سرکار جب باہر تشریف لائے وہ ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے، تو سرکار نے کیا کیا؟ وَقَبَّلَ جَبِينَهُمَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی پیشانی کو بھی چوما، مولا علی کی پیشانی کو بھی۔ کیا اس وقت پیشانی ہے کہ جس پر لب رسول قبل جبینہما، دونوں کے پیشانی کو چوما۔ پھر فرمایا اگر کل زمین کے دریا جتنی بھی ہیں یہ سیاہی بن جائیں، کل روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں، آسمان و زمین والی کل مخلوق لکھنے والی بن جائے، اے ابو بکر اے علی نہ تمہارا کوئی اجر لکھ سکتا ہے نہ تمہارا کوئی شان لکھ سکتا ہے۔ دیکھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر شان عطا فرمایا کہ روئے زمین کے دریا سیاہی بن جائیں، روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں، اور آسمان زمین کی مخلوق لکھنے والی بن جائے۔ فرمایا اے علی اے ابو بکر نہ تمہارا بھی اجر لکھ سکتا ہے نہ تمہاری فضیلت و شان بھی لکھ سکتا ہے۔ اب بتاؤ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور کیا شان ہے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، اور کیا ادب ہے ان دونوں حضرات کا کہ ایک دوسرے کے آگے نہ ہوئے، شانہ ملاتے ہوئے در رسول پر حاضر۔ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، اور احادیث کی کتابیں بھرپور ہیں۔ بخاری میں دیکھو، مسلم میں دیکھو، ابو داؤد میں دیکھو، تمام جتنی بھی سیاست تھا اس میں دیکھو، دیگر کتب سیر میں دیکھو، دیگر کتب حدیث میں دیکھو،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں احادیث بے شمار، ذکر روایات بے شمار موجود ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر درجہ ہے تو ابو بکر صدیق کا تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر درجہ اولیت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اہل سنت کا عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا درجہ ابو بکر صدیق کا، پھر حضرت امیر عمر کا، پھر حضرت امیر عثمان کا، پھر مولا علی کا۔ یہ سارے درجات برحق ہیں، سرکار جس طرح درجات عطا فرمائے وہ برحق ہے۔ اور یہ خلافت کی ترتیب جو آپ نے فرمائی ہے یہ بالکل برحق ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ سرکار فرماتے کہ میرے بعد خلیفہ مولا علی ہوں گے، یا فرماتے میرے بعد خلیفہ میرا پہلا امیر عمر ہوں گے یا امیر عثمان ہوں گے، نہیں، سرکار نے اسی طرح ترتیب بیان فرمائی۔ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر سرکار فرما رہے تھے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا جاؤ کوئی پتھر لاؤ، پتھر لانا تمہارا کام ہے، اس کی تعمیر کرنا میرا کام ہے۔ وہ جو پتھر لانے والوں میں سے پہلے پتھر لے آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق لے آئے۔ جب وہ پہلے پتھر لے آئے فرمایا کہ یہ ابو بکر جو پہلا پتھر لانے والا ہے، فرمایا کہ یہی میرے بعد میرا پہلا خلیفہ ہو۔ دوسرے نمبر پر حضرت امیر عمر لے آئے پتھر، فرمایا یہ میرے بعد میرا دوسرا خلیفہ ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر امیر عثمان لے آئے، فرمایا میرے بعد یہ میرا تیسرا خلیفہ ہو۔ پھر مولا علی لے آئے پتھر، فرمایا میرے بعد یہ میرا چوتھا خلیفہ ہوگا۔ تو سرکار نے تو وہاں ترتیب خلافت کا فیصلہ ہی کر دیا۔ ترتیب خلافت کے سرکار نے پہلے فیصلہ فرمایا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت ہم سب جتنی بھی ہیں فیصلہ رسول پر راضی ہیں، فیصلہ رسول کو حق مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو فیصلہ فرمایا، اس لیے پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرا خلیفہ رسول امیر عمر رضی اللہ عنہ، تیسرا خلیفہ رسول امیر عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھا خلیفہ رسول مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ یہ چاروں خلیفے پر حق ہیں اور ہم ان کو حق خلیفہ مانتے ہیں رسول اللہ کے، اور اسی طرح مانتے ہیں کہ ابو بکر ہم تو کعبہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا، ابو بکر ہم تو کعبہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔ اس لیے یہ تمام خلفاء پر حق ہیں، لیکن شان اپنا اپنا ہے، مقام اپنا اپنا ہے، اور جزوی فضائل اپنے اپنے ہیں۔ اتنے فضائل ہیں ہر ایک کے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ عطا فرمائے، اللہ کے رسول جن کو یہ شان عطا فرمائے تو پھر ان کو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والا محبت حبیبک و امیتنا علی محبتک والا